أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، حمد و صلاۃ کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بات کیا ہے معراج دے حوالے دے نال کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزاں مشاہدہ فرمائیاں انہاں دا ذکر اپنے صحابہ کرام دے سامنے فرمایا. انہاں وچ ایک واقعہ اہم ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں. ارشاد و ناظر ایک اہم واقعی طرف اشارہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائتے ہیں کہ معراج کنوں جب واپس آیا نا میں تو ایک ایسی قوم تے میرا گزر تھا جن کی تعریف اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمائی. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَهْدِيُونَ. نام پاک کے اندر اللہ نے یہ قوم کا ذکر فرمایا کہ ایک قوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چاہیے اور یہ ہدایت انہاں کو ملی ہے حق کی طرف کروں اور یہ لوگ معتدل یعنی انصاف پسند درمیانی زندگی گزارنے والے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو میرا قوم کو گزر تھا تا انہاں کو میں سلام کیتے میں انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے میرا تعارف کروایا وہ قوم کو دسے کہ تو کو معلوم ہے کہ یہ کون صاحب ہیں ناکاستہ تو نہیں جانتے. تو انہوں نے جواب دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر آخر الزمان جنہ دے جلال دی تعریف کمالات دی توصیف پہلیاں کتابوں دے اندر موجود ہے کہ پہلے پیغمبراں تو انسان لوگاں سنے. تو فرمائے دن چھوٹے جال انہوں نے سنی تو فوراً بھجدے ہوئے ہو میری بات جاگے حاضر اور ایک دوسرے کو مبارکاں دیما لگی اور ایک بیگ کٹھا کرتے اور بھی بہت تھا یہ لوگ بیٹھ گئے تا ایک بیگ مبارک دیتی کہ دیکھو مبارک ہوئے جیسے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کو خوشخبری سنائی ہے نا آج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کو زیارت تھی. اور پھر اس کے بعد فرمیدن کہ میں انہیں کو اسلام پیش کیتے انہوں نے میرے اسلام کو قبول فرمایا اور پھر انہوں لوگوں نے میری نبوت دی گواہی دی تھی رسالت دی گواہی اور پھر انہوں نے دستے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے جناب کے بارے وصیت فرمائی ہے کہ جن ویلے آپ تشریف فرما تھی ون تساں دے دیدار دے منتظر رہا ہے ملاقات تھی ونے تو پھر تساں انہاں دی امت شامل تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگ رجال الغیب اور پردے دے پیچھے رہنے والے ہیں. میں کچھ چیزاں انہاں اندر مشاہدہ کی ہیں. پہلی شاید یہ ہے کہ انہیں جو کچھ لوگوں دے رنگ جڑے پیلے ہیں اور بڑے سلیم متبع انہاں لوگوں دے کپڑے جڑے ہیں اون دے ہیں. اچھا انہاں بعد ہے کہ انہاں لوگوں دے جو گھراں دی دیواراں ہیں وہ برابر ہیں انہاں دے مکاناں دی چھت برابر ہیں کہیں دا مکان زیادہ اونچا جھکا نہیں. اچھا اس کے بعد بھئی مزے کی گال ہے انہاں دے مکاناں دے دروازے ہی کہنا. اچھا اور نہ ہی کوئی کمرہ بند ہے. انہاں دے جڑے سراما یعنی انہاں دے جڑے ڈیرے ہیں وہ قبرستان دے نزدیک ہیں. انہاں دے گھر مسجداں تو پڑھے ہیں. وہ لوگ مسیتاں وچ معتکف ہیں. جے میں انہاں دا کوئی بچہ پیدا تھیندا تا وہ لوگ روندے ہیں. اگر کوئی فوت تھی ونے آتا وہ خوشی کا اظہار کرے گا. اور میں انہاں کو پوچھا کہ تم کیڑے دین تے ہی وے انہاں کہا کہ اساں اللہ تعالیٰ تے ایمان رکھتے ہیں انہیں فرشتاں تے کتاباں تے اور انبیاء کرام کو اساں منتے ہیں. انہاں دی شریعتاں انہاں دے مطابق اساں قبول کرتے ہیں اور فرائض جڑے وہ اساں ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. صلہ رحمی کرتے ہیں. اللہ دی رضا تے اساں راضی رہتے ہیں اور ان کی نعمتوں کا اساں شکریہ ادا کرنے ہیں. جب کہ مصیبت آ وجے تو اساں صبر کرنے اساں کہیں دے نال کوئی زیادتی نہیں کریں گے. جہاں کچھ اساں جان دیں ان کے مطابق عمل کرنے.
کہیں بھرا دی کنڈ پیچھو غیبت نہیں سے کریں گے، فضول گالی کہیں سے کریں گے، اچھا اور دین دا سا روزہ رکھتے ہیں، رات دا سا عبادت کریں گے، اور ساری جڑی کھیتی ہے وہ نماز تے روزہ ہے، ساری بک اطاعت تے عبادت ہے، اعمال دے نال سارا مقصد درجات دی بلندی، آخرت ایک آسانی ہے، اللہ تعالیٰ دی رضا ہے، جیتے ہو سکے اسا عمل بالمعروف ہی کرنے ہیں، یعنی نیکیاں دا حکم بھی لینے ہیں، برائیاں کا لوگوں کو رکنے دے بھی ہیں، راحت بک پیاس اور غربت اسا کو ڈاڈی پیاری لگتی ہے، اسا ہی گال تے راضی ہیں، آج دنیا کے اندر اسا فقر کو غنا ہوتے ترجیح دیتی سے اختیار کیتے سے، اسا فانی نعمتوں کو ترک کر دیتے سے تاکہ باقی رہنے والی نعمتاں اسا کو مل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی وصیت نے اسا کو ان صفات قائم رکھا ہے، اسا ان تے پورے طریقے نال کار بند ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے میں انہیں کو پوچھا، سوال کیتا کہ تو لوگوں دے یہ رنگ پیلے کیوں؟ انہوں نے جواب دیتا کہ اللہ تعالیٰ دے خوف کا۔ پھر میں سوال کیتا کہ تمہارے گھر برابر کیوں ہیں؟ انہاں کہیں دی وجہ ہے کہ ایسا نہیں چاہتے جو کہیں دا گھر بے کر اونچا ہوئے تے ہوا روکو دے کہیں دے ہوا برابر ہے، اور دوسری گال ہے کہ جنہیں سارے دل برابر ہیں تو سارے مکان اتنے جکے کیوں ہوئے۔ ان کے بعد اگلی گال ہے ان کے روشنی ملتی رہے میں ہوا ملتی رہے میں۔ ان کے بعد حضور فرمائیں جو میں پوچھا تو آدھے گھروں کے دروازے کیوں گئے، دروازے ہونے چاہیے، انہوں نے جواب دیتا کہ دروازے لائے رہتے ہیں چور کو بچن دی خاطر تے خیانت کار کو بچن دی خاطر۔ الحمدللہ سارے دی نہ کوئی چور ہے نہ کوئی خائن، اسا کوئی قسم کا کوئی خطرہ ہے کیا نہ۔ پھر میں پوچھا تو جائے دکانوں کے دروازے کیوں کھلے اور خرید و فروخت کے اندر سب لوگ مشغول کیوں نہیں کرتے؟ انہاں کہا کہ جنہیں چیزیں ہیں نا ایسا نہیں ضرورت ہیں، جنہیں بندہ سارے جو بازار بندہ رہتے نا وہ دکان تو وہ شاید چاہ گی ہے، ان کو قیمت دا پتہ ہوندے قیمت اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں، ایسا کوئی خطرہ کہنے کہ کوئی شاید چاہ دیسی تو قیمت نہ دیسی، نہ وہ قیمتیں ادا کریں دیں اور ضرورت مطابق وہ شاید چاہ دیتے ہیں۔ اور ان کے بعد فرمیدن کہ اسا کو مال فروخت کرنے کی ضرورت کہنی ضرورت کے مطابق موجود ہے۔ پھر حضور فرمیدن کہ میں پیچھے مسجدوں کا لے کر پرے کیوں، انہوں نے اس واسطے کہ ایسا زیادہ قدم چاہتے مسجد کی ویسو تو ثواب سکتے ہیں، نیت ایسا مسجد پرے بنے دیں گھر پرے بنے دیں تاکہ چلتے بنوں قدم زیادہ چیسو ثواب زیادہ ہو سکے۔ تو حضور فرمیدن کہ میں پوچھا کہ تمہارا قبرستان تمہارے دیرہ دے قریب کیوں ہے؟ تو انہوں کا جواب ہے کہ تاکہ ایسا جیسے اپنے دیرے دوتے ہوں اپنی بیٹھک تے ہوں سامنے قبر کو دیکھوں کہ قبر دا آخرت دا فکر سب اسا موت کو غافل نہ چاہے۔ تو حضور فرمائے میں پوچھا جو یہ تو عالم بچہ پیدا تھی وہ تو روندے کیوں ہی انہی کیا وجہ ہے؟ تو خوش چیمنا چاہیے انہاں کہ جی بال پیدا تھی دے نا اسا این واسطے روندے ہیں کہ پہلے آئے آزاد دنیا میں ہون آگے قید خانے میں یہ دیکھو ان دنال پتے کیا تھی ان اگلا حشر پھر کیا تھی۔ پھر فرمایا کہ میں پوچھا جو بندہ مر بنجے تو سا پھر خوشی کیوں کریں دے؟ انہاں کہا اس وقت خوش تھی نہیں کہ دنیا کی قید کرنے چھوٹ گیا اور اللہ کی بات جانے ایسا کوئی دے مرن تے خوف پہنی ہوگا ایسا کوئی جدائی تھی بلکہ ایسا خوش تھی نہیں کہ چلو یہ مہنگا پہ اللہ کی بات جانے اندرے سرخ ہوتی ویسی۔ اچھا او دے بعد نبی پاک علیہ السلام فرمائے دیں کہ میں تو آج چکے ہیں کوئی بیمار نہیں رہتا سارے صحت مند ہو دوساں اتنا راز کیا ہے انہاں کا صحیح ہے بیماری جو جنہ یہ گناہ مدد کفارہ یہ سارے جو گناہ گار ہے کوئی کہنی بیماری کیوں لگی۔ اور ان کے بعد اگر کہیں کہ انہوں کو گناہ سرزد تھی ویندے تو آسمان تو بجلی جاندی ہے ان کا مکان جلا لے دی اور ہوں کو جلا کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام بارگاہ وچ انہوں نے پھر عرض کیتا اے اللہ دی پیارے حبیب علیہ السلام اور اسا آپ دی امت شامل تھی گئے ہیں جناب دا کلمہ پڑھے سے
ہوں جناب صاحب کو حکم دے میں صاحب کو کیا کرنا چاہیے یہ کوئی تو پہلے سا کریں رہ گئے ہوں اور مزید صاحب کو دسو کہ اصا کیا کر سو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو خطاب فرمایا کہ قوم سختیاں دے اوتے صبر کرو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا دے نال اللہ کے سوا کہیں تو نہ ڈرو کہیں چیز ہوتے فخر نہ کرو اور کہیں عمل دے ہوتے تسا گھمنڈ نہ کرو اللہ کی رحمت پہ پورا بھروسہ رکھو اگر چاہتے ہو تسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ میرے طریقے سے رہو تو پھر ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان زندگی بسر کرو پھر فرمائے میں ان کو الوداعی سلام کرتے واپس لوٹا تو انہوں نے کہا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اساں دو درخواستیں ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے یہ پوریاں کرا لو جناب کی مہربانی فرمایا کہ دسو کہ تاری کیا درخواست ہے انہوں نے پہلی گال تو یہ کہ اساں خانے کعبے کو بڑے دور ہیں زمین کو لپیٹ دیتا بنے تاکہ اساں ہر سال بیت اللہ دا حج کرو اور ہر سال خانے کعبے دی زیارت کرو اور چونکہ اساں یہ زمین ہے وہ ستے زمان زمینہ کو پچھوں ہیں ساتھ زمین لپیٹ دیتی ویسی تاکہ سارا سفر آسان تھی ویسی اور دوسرا ایک ایسا کو لوگوں کی نظرہ گنو اللہ تعالیٰ کشیدہ رکھے نہ ایسا لوگوں کو دیکھو نہ لوگ سا کو دیکھیں تاکہ ایک بعد فتنے کو محفوظ رہے نبی پاک علیہ السلام فرمائے میں اللہ تعالیٰ بارگاہ کے اندر انہوں نے درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا فرمایا محبوب غیب رہتے بھی آپ حج کریں گے لوگ انہوں نے حال کن واقعی نہ ہو سن یہ رجال الغیب راضی کرے قرآن مجید کے اندر بھی آیا اور نبی پاک علیہ السلام رسول فرمان انہو هو السمیع البصیر میرا محبوب وہ ہے کہ کوئی اے دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا جو اے سنتا ہے کوئی نہیں سن سکتا نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے اور یہ رجال الغیب کنوں اسا کو واقعی کنوں سبق کیا ملا اسا کو یہ کو درس کیا ملا اسا نے کو سکھا کیا اسے انہاں دی طرز زندگی کو سب پڑھے سے انہاں لوگاں دا طرز زندگی کیا ہے طور طریقہ کیا ہے یہ اسادہ طور طریقہ کیا ہے اسادی طرز زندگی کیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق اسانی حاضری قبول نماز سجدہ قبول فرما ہمیشہ نماز دی توفیق عطا فرما نماز صحیح پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ صحیح بخش فرما نبی پاک علیہ السلام نے ساری امت اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم یا سید الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین.